السلام علیکم. مجھے آپ سے 2-3 سوال پوچھنے ہیں. وعلیکم السلام. برائے مہربانی ذرا جواب دے دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے پاس سونا ہے پر میرے ہسبینڈ کے پاس میری شادی کو 5 سال ہو گئے اور 5 سال سے ان کے پاس ابھی جاب نہیں ہے. یا اللہ. مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں سونے کا کچھ میں نے اسی ڈر سے بیچ بھی دیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں سونے جو رہ گیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ابھی میں ادا نہیں کر سکتی. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سونے کے بارے میں بہن جاننا چاہ رہی ہیں کہ شوہر کی 5 سال سے جاب نہیں ہے اور جو سونا زیورات کی شکل میں ہے بہن کے پاس وہ کیا کرے، اس پر زکوٰۃ دے یا نہ دے. اس سلسلے میں مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ، ڈاکٹر سعد الخسلان، شیخ عبدالعزیز الفوزان، شیخ صالح الفوزان، ان کے فتاوجات ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں نقل کر دیے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ وہ سونے کے زیورات جو کہ استعمال خواتین کرتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ایک خوبصورت نصیحت آپ کی خدمت میں ڈاکٹر اللہ آپ کا بھلا کرے عبداللہ المصلح ان کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شیخ عبداللہ المصلح یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو غور سے سماعت فرما لیں. اگر آپ نے سونا خریدا عورت کے لیے، آپ نے اگر سونا زیب و زینت کے لیے خریدا ہے عورت کے لیے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، وہ اس کو پہنیں گی، زیب و زینت اختیار کریں گی، هذا ليس عليه الزکاة، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. وہ سونا جو کہ زیب و زینت کے لیے خواتین کے لیے خریدا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لكن إذا دخلت النية تغيرت النية من كونه للجمال تتجمل لزوجها وتستمتع به إلى أنه أصبح كنزا مستودعا، أصبح هذا الذهب وسيلة لحفظ المال. وسیلۃ للحفظ. اگر یہ مال آپ نے اس لیے خریدا ہے اور بیوی کو دے دیا ہے ایک ہار قیمتی خرید کر کہ جناب اس کو رکھ لیجئے اور جب ہماری ضرورت پڑے گی ہم اس کو بیچ لیں گے، تو نیت گویا کہ مال کو حفاظت کرنے کے لیے، اس کو ڈی ویلیوز بچانے کے لیے تاکہ اس کی ویلیو بڑھتی رہے، یہ سونا خریدا گیا ہے، یہ ہار خریدا گیا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. وبيعه عند الحاجة، جب ضرورت پڑے گی ہم اس کو بیچ دیں گے. تو اس مال پر، اس سونے پر زکوٰۃ ہے جو کہ آپ نے زیور کی شکل میں تو خریدا ہے لیکن آپ کی مقصد یا آپ کی نیت اس سے زیب و زینت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے کو اس کی ویلیو میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بینک میں نہ رکھ کر. يجب علينا أن نزكيه. یہ اس مال پر چونکہ یہ کنز کی نوعیت کا مال بن گیا ہے، آپ نے زیب و زینت کے لیے نہیں خریدا ہے اپنی عورت کے لیے. ہار ضرور ہے، وہ کبھی کبھار پہن بھی لیتی ہے، لیکن آپ نے خریدا اس لیے تھا کہ یہ اس کی جب ہمیں ضرورت پڑے گی یہ تو اس کے پیسے بڑھتے رہیں گے اور ہم اس کو بیچ کے اپنا کام چلا لیں گے، اس پر زکوٰۃ ہے. إذا الرجل اشترى لزوجته عقد حتى ولو كان قيمته كذا وكذا، اگر ایک آدمی نے قیمتی ہار خریدا ہے اور اس پر وہ اپنی بیوی کو خرید کر دے دیتا ہے اور اس کو وقت آنے پر بیچ دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ نیت آپ کی یہ تھی کہ آپ اسے سیو کرنے کے لیے، مال کو سیو کرنے کے لیے سونا خرید رہے ہیں. نقول النية فيها أن يكون زينة. آپ جب مال خرید رہے ہیں، سونا خرید رہے ہیں، زیورات خرید رہے ہیں، اگر اس میں زینت، زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے نیت ہے آپ کی، هذا ليس عليه زكاة. هذا ليس عليه زکاة. یہ فرق ظاہر ہے کہ وہ سونا، وہ زیورات جو قیمتی ترین زیورات ہیں آپ نے خریدے ہیں اپنی بیگم کے لیے، چاہے وہ ایک کتنی ہی قیمت کا کیوں نہ ہو، کئی کروڑ روپے کا ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ سونا آپ نے خریدا ہے جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیو کر کے رکھوں گا،
اس کی بینک میں رکھوں گا تو سود آئے گا, یہاں رکھوں گا تو اس کے پیسے بڑھیں گے, اور یہ جائز ہے, تب اس مال پر, اس کنز پر جو آپ نے محفوظ کیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. عورتیں جو سونے کے زیورات پہنتی ہیں, زیب و زینت کے لیے خریدتی ہیں, بہت سے لوگ ہیں اپنی بچیوں کے لیے سونے کے زیورات خریدتے ہیں اس نیت سے کہ یہ پہنیں گی, ان کی زیب و زینت کے لیے یہ استعمال کریں گی. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. إذا تحول إما إلى أنه يكون كنزا أو مستودعا أو حافظا للمال, وإذا احتجنا بعنا وإذا ما بعنا صنعنا. قد تقولون لي إن هذا, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہو کہ جناب گھر بھی تو ہم بیچتے ہیں ضرورت پر, تو پھر سونے کو بیچنے میں کیوں زکوٰۃ دی جا رہی ہے. دیکھیے گھر جو رہا, آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کوئی بھی سامان, کوئی بھی چیز, گاڑی ہو, گھوڑا ہو, سونا ہو, زیورات ہوں, جو استعمال کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب آپ بیچنا چاہیں گے اس کو تو اس کو بیچ سکتے ہیں. لیکن جو سونا آپ نے خریدا ہے وہ کیا زیب و زینت کے لیے خریدا تھا؟ نہیں, وہ خریدا اس لیے گیا تھا تاکہ میرے پیسے ڈیویلیو نہیں ہوں گے, میرے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی بلکہ بڑھوتری ہوگی, اور اس نیت کی وجہ سے اس پہ زکوٰۃ ہے. المرأة التي اشترى لها زوجها عقدا من الذهب, یہ وہ عورت جس کے شوہر نے اس کو بہت قیمتی ہار خرید کر دیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا دن آئے کہ وہ اس کو بیچنا پڑ جائے تو وہ بیچ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ خریدا اس لیے گیا تھا کہ وہ زیب و زینت کے لیے اختیار کیا جائے گا, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ممكن حتى بيتي الذي أسكنه أنا, حتی البیت جس پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ بھی بک جاتا ہے. هو أبيعه ليس عليه زكاة. لیس علیہ الزکاۃ, گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. هذا بيشتري لو احتجت اني انا, وہ استعمال کی اشیاء جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, چاہے گھوڑا گاڑی ہو, گھڑیاں ہوں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. أبيعه لكنه في الأصل لبس وذاك بيت وهذه زينة, هذا الأصل فيه. لو طرأ عليه نية تغير حاله في هذه الحالة نغيرها. آپ نے جس وقت سونے کے زیورات خریدے ہیں, اگر اس کی نیت آپ کی تبدیل ہو جاتی ہے, زیب و زینت کے علاوہ آپ اس کو بیچنے کی نیت سے رکھ لیتے ہیں اور استعمال کی نیت آپ کی ختم ہو جاتی ہے, تب اس وقت زکوٰۃ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی نیت تبدیل ہو گئی ہے. يعني إذا معناته أنا أريدكم أن تنتبهوا لهذه میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو غور سے آپ سماعت فرما لیجئے, الدقيقة التي تحتاج إلى فهم وإلى انتباه. ذهب اشتريناه للزينة, ذهب وہ سونا جو زیب و زینت کے لیے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. فقط ليس عليه زكاة. فقط جو زیب و زینت کے لیے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وهذا هو مذهب المالكية. اور یہ امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہی موقف رہا ہے, اور 5 بڑے صحابہ کا بھی یہی موقف رہا ہے. حتیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کی حدیث پیش کی جاتی ہے وہ زیورات والی, وہ بھی اسی کے قائل تھیں کہ زیورات جو استعمال میں ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان کے پاس جو یتیم بچیاں تھیں ان کے جو زیورات تھے ان پر بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتی تھیں. المال المستهلك لا يزكى. المال المستهلك لا يزكى, وہ اشیاء کی چیزیں جو کہ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. انما يزكى المال النامي. وہ زکوٰۃ وہ مال جو کہ ہم اسٹور کر کے رکھتے ہیں کنز کے طور پر, جس کو ہم ویلیو بڑھانے کے لیے رکھتے ہیں, چاہے وہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہو یا سونے کے زیورات کی شکل میں ہو, اس پر زکوٰۃ ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کی نیت اگر اس سونے کی خریدتے وقت یہ تھی کہ یہ زیب و زینت کے لیے خریدا جا رہا ہے, یا آپ کے والدین نے آپ کو زیب و زینت کی اختیار کرنے کے لیے شادی میں تحفے کے طور پر آپ کو دیا ہے, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے زیب و زینت کا سبب اسی وجہ سے آپ نے خریدا تھا. لیکن اگر آپ کے شوہر نے لے کر دیا ہے ہار, قیمتی ہار, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو رکھ لیجئے, جب ضرورت پڑے گی ہم اس کو بیچ دیں گے, اور آپ اس کو کبھی کبھار پہن بھی لیتی ہیں, اس سونے پر زکوٰۃ ہے. وہ سونا جس کی نیت اس لیے کی گئی ہے کہ یہ ہمارے لیے
جب ہمیں ضرورت پڑے گی تب ہم اس کو بیچ بھی دیں گے، لیکن کبھی کبھار آپ اس کو پہن بھی لیتی ہیں، تو نیت اس کے پہننے کے لیے نہیں خریدی گئی تھی. انما الاعمال بالنیات. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ استعمال شدہ زیورات جو ہے وہ سونے کے ہوں جو عورتیں زیب و زینت کے لیے خریدتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہی فتویٰ سماحت الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کا ہے، شیخ صالح الفوزان، ڈاکٹر سعد الخسران، ڈاکٹر دیگر علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان